حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مقام محمود عطا فرمایا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے، یعنی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود دے گا جہاں سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کھڑے ہو کر کے تعریف کریں گے، اس جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرمت فرمائے گا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے اخیر تک سب اسی کے نیچے کھڑے رہیں گے، یعنی جتنے نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، غوث اقطاب ابدال ولی بڑے بڑے، یا جن کی یوں سمجھے کہ جن کے نام اعمال بالکل گناہ سے خالی ہیں، یا پھر ہیں تو بالکل ہے نہیں کے برابر ہیں، جو نیک اچھے لوگ ہوں گے، مومنین جو ہوں گے، وہ سب اسی جھنڈے کے نیچے میدان محشر میں کھڑے رہیں گے۔ اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اچھا، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، ایک پل ہے جہنم کے اوپر، اس کو بنایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز۔ جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے، یعنی اسی پل صراط سے گزر کے سب کو جنت میں جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت یعنی ہم اور آپ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، پھر دوسری امت ہے، یعنی کہ پہلے نبی جائیں گے، پھر انبیاء جائیں گے، تیسرے نمبر پر امت محمدیہ جائے گی، پھر اس کے بعد دوسری کوئی امت جائے گی۔ اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس پل سے گزرے گا۔ اس میں جو حدیث پاک میں ہے وہ اس طرح سے ہے، بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا۔ کچھ کے اعمال اتنے بہتر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوں گے کہ وہ بجلی کی طرح کہ آپ نے بٹن دبایا پٹ کر کے بتی جل گئی، کتنا فاسٹ جلی، اتنا فاسٹ کچھ لوگ گزر جائیں گے اس پل صراط سے۔ اور بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، جو ان سے کم اعمال کے ہوں گے وہ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اس طرح سے بھی لوگ گزرنے والے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑا جیسے دوڑتا ہے اس طرح سے دوڑیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے اس طرح سے دوڑیں گے، یہاں تک کہ بعض شخص تو ایسے ہوں گے جو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بچہ چلتا ہے چھوٹا اس طرح سے گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اعمال کی کمزوری۔ اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کے اعمال بہت ہی نیک اعمال بہت کم ہوں گے، تو اس پل صراط سے وہ چیونٹی کے چال میں دھیرے دھیرے جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی پکڑنے کے لیے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لیں گے، جس کے بارے میں اللہ حکم کرے گا پکڑ لو اسے، فرشتے حکم کریں گے پکڑ لو اسے، وہ جسے حکم ہوگا وہ اسے پکڑیں گے۔ مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، جو گر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی وہ آنکڑے تو لگے ہوں گے، اب جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں نے بتایا تھا پیچھے، وہ بھی اللہ کے نبی اسے اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو پل صراط سے جب گزرے گا تو اسے حکم ہوگا کہ آنکڑے پکڑ لو، تو اللہ جانتا ہے نا کس کے اعمال کیسے ہیں، تو اب کس کو حکم کرے گا کس کو نہیں، کس پر اپنا فضل فرما دے گا کس پر نہیں، یہ تو اللہ جانے، یہ تو اللہ جانے۔ تو حکم کرے گا پکڑ لو، تو جو پکڑ لیں گے کچھ زخمی ہو کر کے گزر جائیں گے، اور کچھ پکڑنے کے باوجود بھی نجات نہیں پائیں گے اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے گر جائیں گے، اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے، نیچے اس کے جہنم قائم ہے، اوپر سے پل ہے اور نیچے جہنم قائم ہے۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، یہ تو ابھی محشریوں کا حال ہے کہ ہم اور آپ اور تمام دنیا کے لوگ اس میں مشغول رہیں گے کہ کیسے ہم پل سے گزریں اور پل سے گزر کر کے جنت میں جائیں، سب اس میں مشغول رہیں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اسی میں مشغول رہیں گے۔ مگر میرے نبی کو دیکھیں آپ، مگر وہ بے گناہ، یعنی میرے نبی وہ بے گناہ گنہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہو کر بکمال گریہ وزاری رو رو کر کے پل کے کنارے کھڑا ہوگا، اور گریہ وزاری اپنے امت آسی کی نجات کے فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوگا، رب سلم رب سلم، یعنی اے اللہ سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ انبیاء کو بھی اپنے گزرنے کی فکر رہے گی، دوسرے امتوں کو اپنے گزرنے کی فکر رہے گی، وہیں پل کے کنارے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ رب سلم رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ انہیں سلامتی سے گزار دے، الہی ان گنہگاروں کو بچا لے بچا لے۔ یہ ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرمائیں گے، جتنے دور میں محشر قائم ہوگا
ہر جگہ دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر مل جائیں گے، یعنی کہ بجلی کی طرح مصطفیٰ پورے محشر میں پھرتے رہیں گے، کیونکہ اب شفاعت کر رہے ہیں نا، تو جہاں بھی گڑبڑی دیکھی، جس بھی اپنے چاہنے والے میں گڑبڑی دیکھی، اس کے نام اعمال کو پورا کر کے اس کی شفاعت کر کے جنت دلا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، وہاں سے پل پر رونقیں افروز ہو جائیں گے، گرتوں کو بچا رہے ہوں گے، یعنی ہر حال میں ہر جگہ مصطفیٰ دوڑتے ہوں گے، غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہے، دوسروں کو وہ کیا پوچھے، صرف ایک ہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار انہی کے ذمہ پڑا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، یہ ایسا قیامت کا دن ہے کہ حقیقت میں قیامت ہے۔ کہتے ہیں کیا قیامت آن پڑی ہے؟ وہ قیامت اصل قیامت ہے جسے بندہ ابھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، جب کیونکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے نیک بندے ہوں گے کہ 50,000 برس کا دن ان کو بس ایسے ہی گزر جائے گا جیسے انہوں نے ابھی ظہر پڑھ کے نکلے ہیں، ابھی عصر پڑھ کے نکلے ہیں، جو نیک بندے ہوں گے۔ اچھا، بلکہ اس سے بھی کم ان کو محسوس ہوگا، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے کے برابر سارا دن گزر جائے گا۔ دوستو ایسے نیک بندے ہوں گے اس معاشر میں کہ جیسے پلک جھپکی پورا دن گزر گیا، پلک جھپکنے کے ٹائم میں ان کا پورا دن گزر جائے گا۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، وہ نعمت ہے اللہ عز و جل کا دیدار۔ تو اس نعمت کے بعد اور اس نعمت کے برابر کوئی بھی محشر میں نعمت نہیں ہوگی۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، سب سے پہلے میرے نبی دیدار الہی کریں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عام کر دے گا، سارے مومنین دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور کس طرح دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، یہ میں نے پہلے عقیدے میں بیان کر دیا، بلا کیف ہوگا، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں، جسمانیات نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو کس کیفیت کے ساتھ دکھلائے گا، اس کا کیف و سرور، اس کا مزہ صرف مومن محسوس کرے گا، بیان نہیں کر پائے گا ہم نے کیسا دیکھا، ہم نے کدھر دیکھا، کس طرح دیکھا، یہ کیسا کدھر کس طرح کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ جیسا چاہے گا ویسا دیدار کرائے گا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال اور احوال مختصراً بیان کیے گئے، ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تب اب ہمیشگی کا گھر ہے۔ ہمیشگی کا گھر کا کیا مطلب؟ اب جس کو جہاں ٹھکانہ مل گیا اس میں ہمیشہ ہی رہنا ہے، جو جنت میں چلا گیا اب جنت میں ہمیشہ رہے گا، جو دوزخ میں چلا گیا اب دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ اب موت نہیں آئے گی۔ موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرائے گا محشر میں کہ اے جنتیوں ادھر دیکھو، جنتی دیکھیں گے، جہنمیوں کو پکارے گا اے جہنمیوں ادھر دیکھو، جہنمی دیکھیں گے، دونوں جنتی اور جہنمی دونوں طرف سے دیکھیں گے۔ بیچ کی جو جگہ ہے وہاں موت کو میڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اور موت کو میڈے کی شکل میں لا کر کے اسے ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ سنو اب تمہاری موت کو موت دے دی گئی، اب تک موت نہیں مری تھی، موت تھی تو تمہیں آ رہی تھی، اب موت مار دی گئی، اب کسی کو مرنا نہیں ہے۔ جو جنت میں ہے بشارت ہو ان کے لیے کہ اب ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں ہے ان کے لیے بری خبر ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے آج وقت ہے کہ آج اپنے اعمال کو سدھار لیا جائے، اپنے عقیدے کو سنوار لیا جائے، ورنہ کل محشر میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اب کچھ نہیں ہونے والا۔ مصطفیٰ نے پہلے ہی شفاعت کر لی ہے، جتنے چن کے نکالنے جانے والے تھے نکال دیے جا چکے ہیں، اب کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ رہ جائیں گے جو بالکل ناکارے ہیں، بالکل ناکارے ہیں، جو بالکل کافر ہو گئے ہیں، کسی طرح بھی ان کو دین و ایمان سے غرض نہیں رہ گیا دنیا میں، وہ لوگ اب رہ گئے ہیں جہنم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر کی دولت نصیب فرمائے۔